پاکستان چھوڑ کر جہاں پچھلے سال تقریباً 8 لاکھ لوگ باہر روزگار حاصل کرنے گئے ہیں، وہیں تقریباً 2 لاکھ پاکستانی اسٹوڈنٹ باہر پڑھنے کے لیے بھی گیا ہے۔ اب اس کے اندر یو کے اندر 23,000، چائنا کے اندر 28,000 اور کینیڈا اور امریکہ کے اندر 25,000 سے زیادہ لوگ اس وقت پڑھ رہے ہیں جو ہر سال یہاں سے جاتے ہیں، اور ان کی تعداد آگے آنے والے سالوں میں 21% تک انکریز ہونے والی ہے۔ حالانکہ امریکہ کے اندر کچھ اس طرح کے واقعات بھی پیش آئے ہیں جہاں انڈین انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر ڈپریشن کی حالت میں بھی پائے گئے ہیں، جس کو بعد میں ایمبیسی کی طرف سے ریسکیو کیا گیا۔ بہت ساری جگہ پہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے جابس بھی نہیں ہیں، انفلیشن آل ٹائم ہائی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستانی اسٹوڈنٹ پاکستان چھوڑ کر باہر جانا چاہتے ہیں ایک اچھے مستقبل کے لیے اور روزگار کے لیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیوں پاکستانی طالب علم پاکستان کی یونیورسٹیوں میں پڑھنا نہیں چاہتا اور پاکستان سے اسکیپ چاہتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم اس چیز کے اوپر بھی نظر ثانی کرنے کی کوشش کریں گے کہ باہر انہیں کون کون سی مشکلات پیش آتی ہیں اور کیا پاکستانی طالب علم کو پاکستان چھوڑ کر باہر تعلیم لینی چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ سب سے پہلے تو اگر ہم پاکستانی تعلیمی نظام کی طرف دیکھتے ہیں تو تقریباً پاکستان کے اندر 2,000 سے زیادہ یونیورسٹیاں رجسٹرڈ ہیں، اور اس کے علاوہ 3,000 سے زیادہ کالجز جو کہ ہائر ایجوکیشن کی تعلیم دیتے ہیں وہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہائر ایجوکیشن لینے کے لیے تقریباً 15 لاکھ سے زیادہ لوگ ہر سال تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ آنے والے سالوں میں پاکستان کے اندر سے باہر جانے والے طلبہ کی تعداد بہت زیادہ ہو گیا۔ ایون لوگوں نے تو کیوبا جیسے کنٹری کو بھی نہیں چھوڑا، جن کا نام بھی لوگوں نے نہیں سنا ہوگا، لیکن وہاں پہ لوگ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں۔ رشیا، قازقستان، ترکمانستان، یہ بہت اچھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے ڈاکٹرس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہے۔ تو کیا پاکستان کے اندر ایسی کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے پاکستانی اسٹوڈنٹ پاکستان کو چھوڑنا چاہتا ہے؟ فارم کے اوپر جب پوچھا گیا کہ پاکستانی اسٹوڈنٹ باہر کیوں جاتے ہیں تو وہاں پر مشتاق بلال نام کے ایک شخص نے بہت اچھا رپلائی دیا جو کہ میں جس سے بالکل ایگری کرتا ہوں، اور اس کے اندر اس نے واضح طور پر بتایا کہ پاکستان کے اندر کلرک سسٹم اور پاکستان کی یونیورسٹی کے اندر بیہیویئر بہت اچھا نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو سب سے میجر ریزن ہے کہ پاکستان یونیورسٹیز کی رینکنگ بھی اچھی نہیں ہے۔ پاکستان کی کوئی پبلک یونیورسٹی بھی ٹاپ 500 کے اندر نہیں آتی ہے۔ اس کے علاوہ جو 500 کے اندر آتی بھی ہے، جس کا لمز ہے یا آغا خان یونیورسٹی ہے، تو ان کی فیسز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم LSE کی فیس دیکھتے ہیں، یہ 16 لاکھ ایک سال کی فیس بنتی ہے، جو کہ عام پاکستانی شہری کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکے، جبکہ اس کے مقابلے میں آپ کو سینٹرل ایسٹرن ایشیا کے اندر ایک سال کی تعلیم 8 لاکھ 6 لاکھ کے اندر مل جاتی ہے، جبکہ اٹلی اور جرمنی جیسے کنٹری میں آپ کو مفت تعلیم کی سہولیات میسر ہوتی ہیں، جبکہ ان کی یونیورسٹیز کا لائف سٹینڈرڈ بھی کافی بہتر ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا آرگومنٹ اس کے اندر آتا ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹیز کی رینکنگ انتہائی بری ہے۔ میں خود جس لا اسکول سے تعلق رکھتا ہوں، میرے لا اسکول کے اندر مجھے ریپ کے کیسز نہیں پڑھائے گئے، اور ریپ کے جو ہے وہ کیسز پڑھانے سے انکار کر دیا کہ میرے سامنے خواتین بیٹھی ہیں۔ تو اس طرح کا لائف سٹینڈرڈ بہت سارے لوگوں کو پاکستان کے اندر فیس کرنے کو ملتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ یہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کی یونیورسٹی چھوڑ کر کسی اچھی یونیورسٹی میں باہر جا کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ جو سب سے میجر آرگومنٹ ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ پاکستان کے اندر تعلیم نہیں، ایک کمپٹیشن ہے۔ اگر کوئی طالب علم اس کمپٹیشن کو جیت جاتا ہے تو کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے، اور اگر وہ اس کمپٹیشن میں لوز کر جاتا ہے تو وہ سماج کے اندر بھی اور کمپٹیٹیو مارکیٹ میں رہ نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر آپ MD-CAT کو ہی دیکھ لیں۔ MD-CAT وہ ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو دینے کے بعد تمام طالب علم میڈیکل کے اسکول کے اندر داخلہ لیتے ہیں، اور پچھلے سال تقریباً 2 لاکھ اسٹوڈنٹس، تقریباً 1,70,000 لوگوں نے یہ ایگزام دیا، اور جبکہ سیٹس 4%، مطلب کہ آپ گروتھ ریٹ دیکھ لیں، جو ایکسیپٹنس ریٹ ہے وہ تقریباً 2% ہوگا۔ اب اس کے علاوہ اگر ہم CSS کے پیپر کو دیکھتے ہیں تو اس کا جو پاسنگ ریشو ہے 1.5% ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے دیکھیں کہ ہر 100 میں سے ایک بچہ پاس ہوگا اور 99 بچہ رہ جائے گا۔ اب وہ 99 بچہ کہاں جائے گا؟ آف کورس باہر جائے گا۔ میرا سب سے امپورٹنٹ اور تیسرا میجر آرگومنٹ جو لوگوں کو پروپیل کرتا ہے پاکستان چھوڑنے کے لیے وہ جاب اپرچونیٹیز اور بیٹر اکانومی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ لائف سٹینڈرڈ بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ صاف ہوا میں جینا چاہتے ہیں اور لاہور کی ہوا سے اسکیپ کرنا چاہتے ہوں، بہت سارے لوگ ایک اچھی جاب میں لینڈ کرنا چاہتے ہوں، بہت سارے لوگ اکنامک اسٹیبلٹی چاہتے ہوں، لیکن سب سے امپورٹنٹ آرگومنٹ جو ہے وہ جاب سیکیورٹی ہی ہے۔ پاکستان کے اندر جہاں گروتھ پچھلے سال 0.2 نیگیٹو میں ہوئی تھی، وہیں پہ بہت ساری کنٹریز نے 3+ کی بھی گروتھ دیکھی ہے۔ اس وجہ سے پاکستانی اسٹوڈنٹ یہی کوشش کرتا ہے کہ وہ پاکستان اسکیپ کر کے کسی ایسی کنٹری میں چلا جائے جہاں اسے ایزیلی جاب مل جائے۔ پاکستان کی جو اچھی جاب مارکیٹ وہ تو آلریڈی لمز IBA جیسے جو اچھے ادارے کے لوگ ہیں انہوں نے لے لی ہے۔ تو پنجاب یونیورسٹی، قیدر یونیورسٹی کے لڑکے کہاں جائیں گے؟ تو یا تو وہ گورنمنٹ جاب کی طرف کرتے ہیں جہاں آلریڈی کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، اور یا وہ ماسٹر باہر کی طرف پریفرنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ان کے لیے ایک اچھی ڈیسٹینیشن بن سکتا ہے۔ یہ میجر آرگومنٹس ہیں جو پاکستان چھوڑنے کے لیے ہمارے اسٹوڈنٹس کو فورس کرتے ہیں۔ اب ہم اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں کہ باہر جانے کے بعد پاکستانی اسٹوڈنٹس کو بہت ساری مشکلات پیش آتی ہیں، اور وہ کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلی مشکلات جو پاکستان کو فیس آتی ہیں وہ تو سب سے پہلے ویزا ریسٹرکشنز ہیں۔ پاکستان کے میجر کنٹریز کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، تو وہاں کی ویزا ریشو آلریڈی پاکستان کے لیے بہت بری ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر اسکیپ اتنی زیادہ تعداد کے اندر ہو رہا ہے کہ بہت ساری ایسی ایمبیسیز ہیں جن کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جرمن ایمبیسی ہے یا اٹالین ایمبیسی ہے، دونوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ لڑکے 2 سال کی ایکسیپٹنس
لیٹر لینے کے بعد بھی انتظار کرتے رہتے ہیں لیکن ویزا نہیں آتا، اپائنٹمنٹ ہی نہیں آتی تو ویزا کہاں سے آئے گا. اور اس کے علاوہ پاکستان کے جو پرسیپشن ہے اوورال وہ بھی انتہائی ڈیٹیریٹڈ ہے، جس کی وجہ سے ایک اسلاموفوبک ایلیمنٹ بھی پاکستانیوں کو جھیلنا پڑتا ہے. لیکن جب ہم ریسرچ کی طرف دیکھتے ہیں تو پاکستان سے گئے ہوئے لڑکے باہر جا کر بالکل بھی ڈسکرمنیشن فیس نہیں کرتے ہیں. یہ عموماً آپ کو وہی آرگومنٹ دیتا نظر آتا ہے جو تو یا تو کچھ اچیو نہیں کر پاتا یا پھر اس کے اپنے کو بائسز ہوتی ہیں. لیکن ریسرچ کے حساب سے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو بہت کم ڈسکرمنیشن کا سامنا کرنا پڑا ہے. لیکن اس کے علاوہ اور بہت سے بیریئر ہوتے ہیں. سب سے پہلا بیریئر جو ہمیں نظر آتا ہے وہ تو ہوم سکنس کا اور سائیکالوجی کا نظر آتا ہے. آسما بشیر نے آج سے 2 سال پہلے پاکستانی اسٹوڈنٹس کی سائیکالوجیکل انالیسس کا جائزہ لیا تھا، اور یہ میرے اسکرین کے اوپر وہ ریسرچ پیپر لکھا دیکھ بھی سکتے ہیں. اس کے اندر وہ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 35% پاکستانی اسٹوڈنٹس یا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح کا سائیکالوجیکل پریشر برداشت کرتے ہیں. پاکستان کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت مختلف ہے اور وہاں کا انوائرمنٹ بہت مختلف ہے. آپ کو مختلف کھانے پڑتے ہیں، آپ کا ورک ایتھکس مختلف ہو جاتا ہے، آپ کو وہاں ایون اذان کی جو آواز ہے وہ بھی سنائی نہیں دیتی ہے. اس کے علاوہ وہاں کی کلائمیٹ چینجز ہوتی ہیں، وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے، وہاں کی جو سماج ہے وہ ہمارے سماج سے مختلف ہے. تو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے بڑا جو مشکل مرحلہ ہوتا ہے وہ اس بیریئر کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. سب سے بڑی وجہ جو پاکستانی اسٹوڈنٹ کو وہاں فیس کرنی پڑتی ہے وہ پرائرٹیز کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ پاکستانی اسٹوڈنٹ بہت زیادہ لون لے کے گئے ہوتے ہیں اور بہت ساری ایسی یونیورسٹیز ہیں جو بہت ایکسپینسو ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم آسٹریلیا کی بات کرتے ہیں تو وہاں کی جو ٹاپ 3 یونیورسٹیز ہیں ان کا ایوریج اینول جو فی ہے وہ تقریباً $50,000 ہے. $50,000 سے مراد یہ ہے کہ $25,000 آپ نے 6 مہینے کے اندر وہاں پہ کمانا ہے اور انہیں پے کرنا ہے، جو کہ ایک پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اور 8-8 10-10 گھنٹے کی شفٹ لگانے کے باوجود بھی پورا نہیں کر پا رہے ہوتے. تو ایک سائیکولوجیکل پریشر بھی بن جاتا ہے اور اپنی اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ وہ کمانے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پڑھائی بھی متاثر ہوتی ہے اور اوورآل ان کا سائیکولوجیکل بیہیویئر بھی متاثر ہوتا ہے. ایک اور چیز جو پاکستانی اسٹوڈنٹ کو فیس کرنی پڑتی ہے وہ وہاں کا ایجوکیشن سسٹم ہے. پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ رٹا ہے. ہمارے یہاں FSC کرنے والے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ایزیلی ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے ہیں. ان کی جو کریٹیکل تھنکنگ کے ساتھ ہے وہاں پہ ایون بہت ساری جگہ پر تو پیپر بھی نہیں ہوتے ہیں بلکہ پروجیکٹ ہوتے ہیں جو آپ کو کرنے پہ مارکس دیے جاتے ہیں، اسائنمنٹس ہوتی ہیں جو کرنے پہ مارکس دیے جاتے ہیں. اور اکثر عموماً دیکھا گیا کہ پاکستان کے اندر فنانس مارکیٹ اس لیے بھی بڑی ہے کہ بہت سارے طالب علم جو وہاں پڑھتے ہیں پاکستان کے اندر گھوسٹ رائٹر ہوتے ہیں، ان سے اپنی اسائنمنٹس وغیرہ لکھواتے ہیں جن کی وجہ سے اوورآل ان کا ایکیڈیمک ایکسیلنس متاثر ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ان کا ایجوکیشن سسٹم پاکستانی ایجوکیشن سسٹم سے بہت مختلف ہے. تو یہاں پر رٹا مارنے والے لڑکے اکثر وہاں پہ ڈپریس نظر آتے ہیں، پریشان نظر آتے ہیں، جبکہ جو اسٹوڈنٹس یہاں پہ A لیول اور O لیول کر کے گئے ہوتے ہیں ان کے لیے وہاں پڑھنا بہت آسان ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو سب سے ابھی ریسنٹلی کووڈ کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ پیش آیا وہ وہاں کی کنٹریز کا نیگیٹو گروتھ ریٹ ہے. مثال کے طور پر اگر ہم UK کی اکانومی کو دیکھ لیں تو وہاں کی گروتھ ریٹ 3% سے زیادہ نہیں گئی ہے، جو کہ ایوریج سے کم ہے. گلوبل ایوریج 3% ہے اور جتنی بھی اس وقت اکانومیز 3% سے نیچے گرو کر رہی ہیں تو وہ ایک طرح سے کم ہی گرو کر رہی ہیں. اب UK کو دیکھ لیں، آسٹریلیا کو دیکھ لیں، کینیڈا اور امریکہ کو دیکھ لیں تو یہ سب کی سب 3% سے نیچے ہی گرو کر رہی ہیں، جبکہ انڈیا اور چائنا کی گروتھ جو ہے وہ 4% سے اوپر آپ کو نظر آ جاتی ہے. تو اس لیے ایک تو گروتھ زیادہ ہے، پھر اگر آپ انفلیشن کا مارک دیکھتے ہیں تو یہ 6% سے زیادہ ہے. تو عموماً دیکھا گیا ہے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹ یہاں سے جانے کے بعد بیئرلی اپنے ایکسپینسز ہی مینیج کر پاتے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے سٹیز ہیں جو بہت ایکسپینسو ہیں، جس طرح کہ UK کے اندر لندن ہے، کینیڈا کے اندر اونٹاریو ہے، US کے اندر نیو یارک ہے اور میلبرن اور سڈنی کے جیسے کنٹریز جو ہیں اور سٹیز جو ہیں آپ کو بہت ایکسپینسو نظر آتے ہیں. تو وہاں پہ اسٹوڈنٹ کے لیے وہاں کا جو خرچہ ہے وہ مینیج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے ساتھ انہوں نے فی بھی نکالنی ہوتی ہے، پھر گھر بھی پریشر ہوتا ہے کہ جو سب کچھ بیچ باچ کے گئے ہوتے ہیں تو انہیں یہ بھی پریشر ہوتا ہے کہ ہمیں پیسے واپس بھیجنے ہیں. تو یہ تمام وہ مشکلات ہیں جو پاکستانی اسٹوڈنٹ کو وہاں جا کر فیس کرنی پڑتی ہیں. تو اس کے علاوہ لینگویج بیریئر تو ہے ہی ہے. یہ تمام مشکلات کے باوجود بھی پاکستانی ہر سال سب سے زیادہ پرفارم کرتے ہیں. پچھلے سال رسمس منڈس کی جو اسکالرشپ آتی ہیں جو کہ تقریباً پوری دنیا سے یورپ لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، تو سب سے زیادہ رسمس منڈس کی جو اسکالرز ہیں وہ پاکستان کے اندر سے گئے ہیں 192. اور اس چیز کا اعتراف EU نے بھی کیا ہے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹ بہت اچھا پرفارم ان کی یونیورسٹیز کے اندر بھی کر رہے ہیں. سو یہ دونوں طرح کے آپ کے پاس کیریئر اور اپروچز نظر آ جاتی ہیں پاکستانی اسٹوڈنٹس کی طرف سے. جہاں ایک طرف ڈپریشن ہوتا ہے وہیں ایک طرف کامیابی بھی ہوتی ہے. اور پاکستان جیسے لو اکنامک گروتھ کی وجہ سے باہر جانا بہت اچھا اسکیپ روٹ استعمال کیا جا سکتا ہے. پاکستان چھوڑنے سے پہلے آپ کو ایویلویشن اچھی طریقے سے کر لینی چاہیے کہ کیا آپ جو برڈن ہے اس کو فیس کر سکتے ہیں، جو کلچرل شاک آنے والا ہے، یا وہاں کی یونیورسٹیز کو بھی ایک دفعہ آپ چیک کر لیں. یہ نہ ہو کہ آپ کا کسی گندی یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن ہو رہا ہو اور وہاں کی جاب مارکیٹ آپ سے زیادہ کمپٹیٹیو ہیں. تو اس کمپٹیشن کو فیس کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کسی اچھی یونیورسٹی میں جائیں. اگر تو آپ کسی اچھی یونیورسٹی میں جا رہے ہیں اور وہاں کا خرچہ آپ آلریڈی افورڈ کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں آپ کو پاکستان چھوڑنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. پیٹریوٹزم یہ نہیں ہوتی کہ آپ 14 اگست میں کتنا بڑا جھنڈا جو ہے وہ لہراتے ہو.
پیٹریوٹزم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایف پی آر کو کتنا ٹیکس دیتے ہو. اس لیے پیٹریوٹزم یہ نہیں ہوتی کہ آپ پاکستان میں رہ کر اپنا ٹیلنٹ ضائع کرو، بلکہ پیٹریوٹزم یہ ہے کہ آپ پاکستان چھوڑ کے جاؤ اور پاکستان کی امیج بہتر کرو. اور اس سے بعد ظاہر مبادلہ تو آپ نے پاکستان کے اندر بھیجنا ہے، جو کہ پاکستانی اکانومی کی بیک بون ہے، کیونکہ ہم کچھ پروڈیوس تو کرتے نہیں ہیں اور ہمارے اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں، اور یہاں کے لوگ انہیں ایون ووٹ دینے کا بھی حق نہیں دیتے. سو اوور آل میرا یہی تجزیہ ہے کہ آپ ایویلویشن کریں، پروز اینڈ کونس دیکھیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان موو آؤٹ کر دینا چاہیے تو آپ کو موو آؤٹ کر دینا چاہیے.